ظفر اقبال صاحب بالکل ٹھیک. اگر آپ پاکستان سے ظاہر سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ سیاستدانوں اور مولوی حضرات نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اتنی نفرت اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عام بندہ بہرحال احمدیوں سے عام سطح پہ سوسائٹی میں جو ہے وہ نفرت کا سلوک کرتا ہے. لیکن میں نصیر کمس اگر آپ سے پوچھوں ظفر اقبال صاحب کے سوال کا جواب دیں, جماعت احمدیہ اس سطح پہ کیا کرتی ہے؟ جماعت احمدیہ تو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفاء نے بار بار اس بات کو کھولا ہے کہ دیکھیں دو باتیں ہیں, آپ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, جو بنیادی عقائد کا اختلاف ہے وہ تو دلیل کے ساتھ دور ہونا چاہیے, لیکن جو ملی اتحاد ہے سیاسی طور پر مسلمانوں کی یکجہتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بنیادوں پر وہ اتحاد قائم ہو جو قرآن کریم نے اور اسلام نے بیان فرمائی ہیں. جہاں تک مسلمانوں کے اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو نہ مانا جائے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, کلمہ تشہد پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور قبلہ روح ہو کے اپنی عبادت کرتا ہے, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا والی سارا ارشاد ہے, جب تک اس بنیادی تعریف پر آپ سب کو لا کے اکٹھے نہیں کریں گے, نہیں اکٹھے ہوں گے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں تم اوپر سے پڑھتے ہو, تم اندر سے نہیں پڑھتے. ایک بنیادی جو باتیں ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جو بنیادی شرائط مقرر کی ہیں, جب ان کو ہی نہیں مانا جائے گا تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے جو مشترکہ باتیں ہیں, جو کلمہ سوا ہے, اس پہ اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں علماء جن کو آپ علماء کہتے ہیں وہی تو یہ افتراق پیدا کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اور ہم نے اگر آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے یا دیکھ لیں, آئندہ بھی آپ دیکھتے ہیں, تو ہمیشہ جماعت احمدیہ سے متعلق مثلاً بات کو قطع و برید کر کے سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے. اب یہ اتحاد کی علامتیں تو نہیں ہے, مسلمان اتحاد تو نہیں سے نتیجہ پیدا ہوگا, تو ہم غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے ہی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. دوسرا ظفر اقبال صاحب یہ کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امت محمدیہ نے 73 فرقوں میں بٹنا تھا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اس نے پورا ہونا تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرمائی ہوئی بات پوری نہ ہو. اس نے بٹنا تھا, اس کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسیح موعود امام مہدی نے آنا تھا. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آ چکا. اس کے بعد جس جماعت نے مسیح موعود امام مہدی کو ماننا تھا اس نے